اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ جس وقت ہماری جان اور زندگی نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، خدا کی قسم اس لمحے میں اس نبی نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس لیے کہ روح نکلنے کے بعد بھی وہ مرنے والا، وہ اس دنیا سے سفر آخرت اختیار کرنے والا مومن تو رہتا ہے۔ ایمان کی صفت اس کے ساتھ ہے۔ جس نے کلمہ توحید اور رسالت پڑھ لیا تو وہ مومن ہے، قبر میں بھی مومن ہے، زندگی میں بھی مومن تھا۔ تو صفت ایمان کے ہوتے ہوئے زندگی نے ہماری، اس روح نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اس نبی اکرم نے اس مشکل مقام پر جبکہ کوئی یار مددگار اس قبر کے اندھیری میں ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا، عین اس موقع پر بھی حضور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے ہمارا ساتھ کیا، اور سامنے آ کر فرشتوں نے کہا ما تقولون فی حق ھذا الرجل۔ ھذا اسم اشارہ ہے، قریب کے لیے ہوتا ہے۔ عربی لغت میں ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالک بعید کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور ہوتے ہیں، بعد کے، یہ جو عالم برزخ ہے اس پر مسافت کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے قبر میں تشریف لا رہے ہیں اور چاہے گنبد خضرا میں تشریف فرما کر اور ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہوں، تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ما تقولون فی حق ھذا الرجل۔ ارے یہ تو حضور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی بات ہے، جو حضور کے غلام ہیں، جو غوث اعظم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں ساری کائنات کو اس طریقے سے جس طرح تم اپنے ہتھیلی پر رائے کا دانہ رکھ کر اس کو دیکھتے ہو۔ رأیت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعۃ النماط شرح مشکات میں لکھا ہے کہ موت کی تمنا جائز نہیں ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی میں اچھے اعمال میں اضافہ کر لے، یا اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو اسے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے، اس لیے تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایک شکل میں، ایک صورت میں موت کی تمنا جائز ہے، صرف جائز ہی نہیں بلکہ احسن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ مومن اس نیت کے ساتھ، اس عزم، اس ارادے کے ساتھ
کہ میرے اور میرے آقا کے درمیان میں جو حجاب ہے وہ زندگی ہے، اور زندگی کے ختم ہونے پر قبر میں جانے کے بعد مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، تو اس تمنا اور آرزو کے ساتھ موت کی تمنا عین عبادت ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور صحابہ کرام مقتدی بن کر آپ کے اقتداء میں جب نماز پڑھتے تو ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صف میں دائیں طرف جگہ مل جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پہلی صف میں دائیں طرف نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے۔ ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی، اس کی یہ طلب ہوتی تھی، اس کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی۔ تو حضرت شیخ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ تمنا اور آرزو کس لیے تھی کہ تاب تقریب سلام افتد نظر بر روی تو، اس لیے ان کی تمنا اور ان کی کوشش ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف پہلے صف میں جگہ مل جائے، تاکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیں تو پہلی نظر آپ کے رخ انور پر پڑی۔ کاش کے اندر نمازم جا شود پہلوئے تو، کاش کے اندر نمازم جا شود پہلوئے تو، تب تقریب سلام افتد نظر پر روئے تو۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ اور یہ صحابہ کرام کا عمل کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اللہ کی ہے، نماز نے دیا ہے کہ وہ نماز کے اندر جو سجدہ ہے وہ سجدے کی گئی ہے۔ سجدے میں ایک مومن جو زندگی میں اور لمحات عبادت کے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ قرب کا سجدے کی حالت ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور وہ کیسی عبادت ہے؟ حضرت جبریل آتے ہیں، اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حضور جواب دیتے ہیں، ایمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میں اس کی تبارک کی طرف نہیں جاتا، آخری سوال حضرت جبریل کرتے ہیں کہ من احسان یا رسول اللہ، یہ احسان کیا ہے؟ احسان کا ترجمہ تصوف، احسان کا معنی حقیقت، احسان کا معنی روحانیت۔ من احسان، یہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل کو جواب دیا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک ان لم تراہ فإنہ یراک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اس معبود حقیقی کی عبادت میں اس طرح مستغرق ہو جائے، اس طرح دنیا سے سارے تصورات اور تخیلات کو اپنے اندر جمع کر کے کأنک تراہ، جب تو نماز اور عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کأنک تراہ کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، کأنک تراہ فإنک ان لم تراہ۔ اور اگر آپ یہ اعتقاد نہیں رکھ سکتے، آپ یہ تصور اور یہ تخیل نہیں باندھ سکتے، فإنہ یراک، آپ یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ میں نہیں دیکھ رہا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک۔ اسی نماز کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم عبادت ریاضت بھی کرتے ہیں، لیکن گناہوں کی اس آلودہ زندگی سے ہمیں نجات بھی نہیں ملتی۔ ہم اگر صحیح معنوں میں صرف نماز اس انداز میں پڑھیں کہ جو انداز آقا ابو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، خدا کی قسم صرف نماز ہی ساری گناہوں سے اور ساری بدکاریوں سے نجات کی ضمانت ہے، نجات کی ضمانت۔ حضرات محترم، میرے بعد یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، مجھے خوشی ہے کہ جناب حاجی کرم الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی جنازے میں مجھے شرکت کا موقع ملا، پھر ان کی تدفین میں قبرستان میں حاضری کا موقع ملا، اور میں نے اس موقع پر بھی یہ بات کہی تھی کہ جب میں نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا تو مجھے مصور پاکستان شاعر مشرق کی وہ بات یاد آئی کہ نشان مرد مومن بات ہوا ہے جو مرد آئے تبسم بر لبے ہو۔ مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، جس طرح میں نے عرض کیا مومن کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو حجاب ہے، رکاوٹ ہے زندگی، مصطفیٰ کی زیارت سے جو رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہٹ کر اور میں مصطفیٰ کی چہرے کا نظارہ کر سکوں۔ ان کا چہرہ مسکرا رہا تھا، ان کے چہرے پر نورانیت کے آثار تھے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث مسلم شریف کی میرے پیش نظر ہے کہ جس میں ام المومنین نے یہ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی جنازے میں 100 افراد شرکت کرے، 100 افراد 100 مومنین شریک ہو جائیں، یہ اس میت کی مغفرت کی ضمانت ہے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت مالک بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی جنازے میں 3 صفحے ہو جائیں، 3 صفوں کی شکل میں مومنین اس کا جنازہ پڑھ لیں تو اس میت کے لیے، اس مرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور حضرت امام مالک کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ کم ہوتی، ان کی تعداد کم ہوتی تو وہ 3 صفوں کو بنا لیتے، 3 صفحے تشکیل دے لیتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مستفید ہونے کے لیے کہ 3 صفحے اس مرنے والے مومن کی مغفرت کی ضمانت ہے۔ اس لیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات نے، اہل برطانیہ نے، اس شہر کے لوگوں نے، ایمان والوں نے اپنی جو روایت ہے وہ روایت قائم رکھی ہے، ایثار ثواب کی شکل میں، سوئم کی شکل میں، اور مغفور اور مرحوم کے لیے دعا کی شکل میں۔ اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3۔ جب کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کی اعمال کا، زندگی کا اعمال جو زندگی میں تھے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ الا من 3 ایسے عمل ہیں کہ جو زندگی کے بعد یعنی مرنے کے بعد بھی اس کا تسلسل قیامت تک قائم رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمل صالح، صدقۃ جاریہ۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ۔ کسی صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ مانچسٹر کی سرزمین پر تقریباً جتنی مسجدیں ہیں ہر ایک مسجد کے قیام میں اور اس کے تعمیر میں حاجی صاحب کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ دوسرا علم نافع۔ یہ علم نافع ہیں جو انہوں نے ادارے قائم کیے ہیں اور اس میں دین سکھایا جاتا ہے، اس میں علم کا اور تدریس کا دوران ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا عمل ولد صالح یدعو لہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا عمل
کہ وہ مرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس نے جو صالح اولاد، دعا کرنے والی اولاد کو چھوڑا ہے تو اس کی دعائیں اور اس کا تسلسل قیامت تک جاری اور ساری رہتا ہے۔ ولد صالح، صرف ولد صالح پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ولد صالح، صالح اولاد بھی ہو اور یدعو لہو، اس مرنے والی کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی اولاد دے کہ جو مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرتی رہے اور ہمارے لیے ایصال ثواب کی محفلیں قائم کرتے رہے۔ ایسی اولاد نہ ہو کہ جس کا عقیدہ یہی ہو کہ مرا مردود نہ فاتح نہ درود۔ ایسی اولاد سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ حدیث جو صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں، الحمدللہ حاجی صاحب اور ان کی اولاد بشارت صاحب ہیں، خالد صاحب ہیں، ان کے بھائی صاحبان ہیں، ان کا پورا خاندان ہے، الحمدللہ اہل سنت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ یہ مرحوم کی نیک بختی ہے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہے کہ اس دیار غیر میں، اس بد معاشرے میں، اس برے معاشرے میں بھی آپ نے اپنی روایت کو قائم کیا ہے۔ اور اس سے اہم بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات ایک مسلم معاشرے سے یہاں تشریف لائے، آپ نے کاروبار کیا، مزدوری کی، محنت کی، مساجد قائم کیے، مدارس قائم کیے ہیں، دینی ادارے قائم کیے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ آپ کو تو ملتا رہے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ امانت جو آپ لائے ہیں، یہ امانت اپنے اولاد کو، اپنی آئندہ نسلوں کو آپ اسی کیفیت کے ساتھ ان کے حوالے کر دیں۔ جو روایات آپ نے قائم کی ہیں، آپ نے اس لیے قائم کی ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد، آپ جس معاشرے سے آئے ہیں اس معاشرے میں آپ نے سارا منظر دیکھا ہے اور آپ اس کے عادی ہیں، آپ اس کے پیروکار ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اب آپ کی خوبی یہ ہوگی کہ آپ اس امانت کو، اپنی اولاد کو، اپنی آئندہ آنے والے نسلوں کو اسی انداز میں ان کو سپرد کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ صدقہ جاری کی شکل میں قیامت تک اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔